بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين سمبل کے دعا سرکار مومن زمان اللهم صل عليك وجدنا حسن صلواتك عليه وعلى آله في حاله وفي كل ساعة وليا وحافظا وعائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلى الله عليه محمد وعلى آله دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس ہدف زندگی اور مقصد حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ انسان یہ سوچتا رہا کہ اپنے زور بازو سے ہر چیز کو منوا لے گا، کبھی طاقت کے دوس پر، کبھی زور بازو کی وجہ سے، جیسے گھروں میں بڑے بچوں کو باتیں منوا لیتے ہیں کیونکہ طاقت ہے، پاور ہے، ایج میں بڑے ہیں تو بچہ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے، طاقتور نہیں ہے۔
کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی آواز کے زور پر اپنی بات کو منوا لوں، کہ بر صغیر میں یہ ہوتا رہا کہ لوگوں نے اپنی خطابت کے زور پر چیخ چیخ کر اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا موقف بنا لیں، لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ چیخو، آپ دھاڑو اور آپ کہو کہ اگلا بندہ میری بات کو مان جائے۔ نہ چیخ چیخ کر کسی کو کافر کہہ کر کوئی کافر بن جاتا ہے۔ اب یہ چیخ چاہے میری طرف سے ہو یا اس کی طرف سے ہو، نہ خطابت کے جوش میں آ کر میں کسی کو فاسق بنا سکتا ہوں نہ کافر بنا سکتا ہوں۔ یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فکر کا زمانہ ہے، یہ زمانہ عقل کا زمانہ ہے۔ کہ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب یہ ریلیاں نکلیں اور کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگے تو کئی ایسے جوان آتے ہیں مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا ہمیں غصہ آ رہا ہے، ہم کو کیوں آ رہا ہے غصہ؟ کہ اتنی ریلیاں نکل کر ہمیں کافر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے اذا خاطبہم، جب جاہل تجھ سے مخاطب ہو قالوا سلاما، جب تمہارا مقابلہ جاہلوں سے ہو تو خاموش اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ 10,000 لوگ باہر آ جائیں تو ان کے جلوس سے کوئی کافر بن جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم 20,000 کا مجمع نکال کر برہموں میں کسی کو کافر بنا دیں۔ دونوں طرف سے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو میں نے اس جوان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی بات کہی ہے، میں نے کہا یہ بات بتاؤ، اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ اور اس گھر کے اندر ایک پنجرا ہو، اس پنجرے کے اندر ایک طوطا ہو اور وہ طوطا کہے کافر کافر شیعہ کافر، تو میں نے کہا طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے سمجھ نہیں رہا۔ یہ وہی کہتا ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی جو کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے، وہی کہہ رہے ہیں جو انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہمارے مدارس کا کہ مسلمانوں کے مدارس میں اسٹڈی نہیں کی کرائی جاتی ہے، وہاں طوطے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں پتا، میرے مفتی نے کہا، میرے مولوی نے کہا، سب کو اٹھا کے دیکھیں، سب لوگوں نے اپنے لیے ایک بت بنایا ہے جس کو ہم اکثر کہتے ہیں شخصیت پرستی۔ یہ کام شیطان کرتا ہے، تمہارے لیے ایک رول ماڈل بناتا ہے۔ اچھے سے اچھے عالم کو بھی سنو، اس کی شخصیت پرستی میں مت جاؤ، کیونکہ جب شخصیت پرست بن جاؤ گے اس کا عیب بھی تمہیں عیب نہیں لگے گا۔ کئی لوگ ایسے ہمارے شیعوں میں ہیں، مختلف رہبروں کو، مختلف لیڈروں کو، مختلف خطبہ کو بت بنا لیا ہے۔ یہ وہی بت تھا جن لوگوں نے لوگوں کو سیدہ کے در پہ لایا تھا۔ صدیوں سے اہل بیت میں یہ سمجھانا چاہتا ہے انسان جہاں سے حق کی بات ملے لے لو، کسی غیر معصوم شخص کو اپنے لیے بت نہ بناؤ، بہترین عالم کیوں نہ ہو، بہترین مجتہد کیوں نہ ہو، اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ، لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو، لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تمہارا خیال ہے۔ غلطی صرف وجود مبارک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا کہ اگر کسی انسان کو مجھے پہچاننا ہے تو مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا۔ مولانا ضمیر اختر صاحب جب ٹی وی پر گئے تو مد مقابل دوسرے مکتب کے، میں اس مکتب کو مکتب خلفاء کہتا ہوں اور اس مکتب کو مکتب اہل بیت کہتا ہوں۔ تو مکتب خلفاء کے شخص نے کہا کہ آپ ہماری محفل میں آئیے، ہم آپ کی محفل میں آتے ہیں، ہم آ کے حضرت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ آئیے اور ہماری محفل میں ہمارے بابو کے فضائل پڑھتے ہیں۔
تو مناظرے میں ہمیشہ دو جواب ہوتے ہیں، ایک جواب ہوتا ہے حلی، ایک جواب ہوتا ہے نقضی۔ حلی جواب یہ ہوتا ہے اگر سوال قرآن سے کیا جائے تو جواب قرآن سے دیا جائے، نقضی جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سوال سے دے۔ تو زیادہ تر مناظرے میں نقضی جوابات ہو جاتے ہیں جو ضمیر اختر صاحب نے دیے، وہ نقضی جواب ہوتا ہے، لیکن اس کا حلی جواب ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی مجالس سکتی ہے، ہم بھی آتے ہیں اور آپ کے بڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے آپ پڑھنے نہیں دو گے، آپ تو حضرت علی کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ علی کی فضیلت میں اتنی باتیں ہیں۔ باب مدینہ العلم علی بن رہے ہیں، یا علی انت منی منزلت موسیٰ علی بن رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار علی کے بیٹے بن رہے ہیں، سیدۃ النساء العالمین علی کی زوجہ بن رہی ہیں، نبی کے کاموں پر سوار علی ہو گئے ہیں، من کنت مولا علی کے لیے آ رہا ہے، شب ہجرت بستر نبی پر علی ہو گئے ہیں، میدان مباہلہ میں نفس نبی علی بن رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ہے بہت کچھ پڑھنے کے لیے، لیکن سوال یہ جن کی آپ خواہش رکھتے ہو کہ ہم آئیں پڑھیں، تو آپ ہمیں 1 گھنٹہ تو ہم پڑھتے ہیں، آپ ہی کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ ایام فاطمیہ پچھلے سال میں کنڈی میں ایک پورا خمسہ ہے میرا، 3 دفعہ پولیس آئی مجلس میں، 3 دفعہ کہ جو مولانا پڑھ رہے ہیں ان کو بولے مت پڑھیں، میں انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہی کی کتابوں سے پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نسلوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے اور انہوں نے خود کون سے کرتوت دکھلائے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دھاڑے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ روش ممبر سے ختم ہونی چاہیے۔ اگر میں سیدہ کے قاتل کو دھاڑے مار کے جذبات خطابت میں آ کر کافر بھی بنا دوں، یہ راہ اور روش صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ غصے میں اور دھاڑے مار کے جوش خلافت میں سے کافر بنا دو گے اور وہ بھی کل جلوس نکال کے آپ کو کافر کہیں گے۔ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، ہمیں اس ٹاپک کو چھیڑنا چاہیے جس ٹاپک سے ہمیں فائدہ ہو، اور دشمن اتنا تیز تھا جس کی شارپنس کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ ہمارے قدیم علماء منبروں پر جس ٹاپک پہ سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے وہ ٹاپک خلافت کا ٹاپک ہوتا تھا۔ ہمارے شاعر، ہمارے مشاعرے، آپ دیکھیں گے قدیم شاعری، قدیم خطابت، سارا جو مین محور ہوتا تھا وہ خلافت ہوتا تھا، اور اس خلافت کے ٹاپک پر شیعوں کو اتنی گرفت ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر شہادت سیدہ پر اگر آپ آ جائیں گے، آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیفیت شہادت، دروازے کا گرنا، جناب محسن کا سچ ہونا، ان ڈیٹیل آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے مصادر سے ان کے مصادر میں نہیں ہیں، لیکن ایک ٹاپک اگر آپ اس کو چھیڑ لیں اور اس پہ عاقلانہ عالمانہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے، انہی کی کتابوں سے، انہی کے مصادر سے اتنی چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور واللہ اگر کوئی شخص بغیر تعصب کی وہ پڑھے تو فوراً مرتبے امامت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے کتاب ہے جو تمام جوانوں کو اگر زندگی میں 5 مرتبہ وہ پڑھو تو کم ہے۔ علماء نے محنت کی ہے، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، کیوں ان چیزوں کو نہیں لایا جاتا؟ کل میں نے کہا کہ کمیونزم اگر بڑھا تو 20,000 کے قریب اسٹڈی سرکل ہوتے تھے جاپان میں کمیونزم کو بڑھانے کے لیے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اسٹڈی سرکل بناؤ، اس سرکل میں بیٹھ کر ایک ٹاپک میں گفتگو کرو۔ بھائی آپ اپنے مصادر اور منابع سے لوجیکلی، عقلاً، قرآن آ کے بات کرو، ہم بھی بات کرتے، کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نا۔ تو یہ کتاب تھی السقیفہ، لکھنے والے علامہ مظفر، جنہوں نے اصول میں، جنہوں نے منطق میں بہت ساری کتابیں لکھی، اور کتاب لکھنے سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ میں پڑھنے والے کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نہ شیعہ ہو کر لکھ رہا ہوں نہ سنی ہو کر لکھ رہا ہوں، یہ کتاب ایک ہسٹورین ہو کر لکھ رہا ہوں۔ اور آؤ ہسٹری سے پڑھو کہ سقیفہ تھا کیا۔ کتنی بڑی بلڈنگ ہو لیکن اگر تم اس کی جڑوں کو ہلا دیتے ہو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے۔ کن چیزوں پہ آپ لڑ رہے ہو؟ آپ بیسک کو لے لو، لیکن دشمن شاپ میں کیا دکھائی؟
پہلے اس منبر سے سقیفہ پہ بات ہوتی تھی، لیکن ایک وقت آیا علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا، پھر یہ وقت آیا کہ آپ امیر شام کے بارے میں بھی گفتگو نہ کر سکیں، اور آج اس سال محرم ایک ایسا وقت انہوں نے آپ کے اوپر لایا کہ آپ ابو سفیان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جب منبر سے ابو سفیان کی بات نہیں ہوگی تو آپ خلفاء پہ کیا باتیں کرو گے؟ اتنا دور آپ کو دھکیل دیا، اور یہ قوم ابو سفیان پہ لگ رہی ہے۔ ہم منبر سے اسی پہ لگ رہے ہیں کہ یزید برا ہے، یزید برا ہے، جو برا تھا ہم اس کو برا ثابت کرنے لگے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ یزید پہ اٹکے رہو اور پچھلے آپ کو یاد نہ رہیں، جن کی وجہ سے یزید بنا، جن کی وجہ سے کربلا بنی، جن کی وجہ سے واقع کربلا آیا۔ ایسا ہوا کیا تھا رسول خدا کے جانے کے بعد؟ یہ بہترین کتاب ہے الصحیفہ، جس کا پرشن میں ترجمہ ہے کہ جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے، اس رسول خدا کے جانے کے بعد پہلی سازش، الصحیفہ فارسی میں اسلام میں سب سے پہلی سازش کے نام سے، اور مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا ترجمہ کون سا ہے۔ دوسرا، قرآن سب سے بہترین ہتھیار ہے آپ کا۔ قرآن پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے، سورہ احزاب کی وہ آیتیں جن میں خدا نبی کی بیویوں پہ غصہ کرتا ہے کہ حبیب اس چیز کو تم نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ کوئی نبی کی بیوی نبی سے ناراض ہو گئی تھی کسی چیز کی وجہ سے، نبی نے اس چیز کو اپنے اوپر منع کیا، اللہ ہمارا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، اگر یہ نبی چاہے تو تمہیں طلاق دے سکتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس کمی ہے کسی اور کو اپنی زوجیت میں اختیار کرے، مسلم مومن ہے اتنی اور کہیے جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ تیسری چیز خدا تحریر، یعنی خدا دھمکی دیتا ہے، طلاق کی دھمکی دی ہے۔ دوسری دھمکی یہ کہ ان کی طرح نہ بنو جس طرح نوح کی بیوی تھی اور جس طرح لوط کی بیوی تھی۔ چوتھی چیز جو خدا نے بیان کی کہ تم نے اس راز کو فاش کیوں کیا جو نبی نے تمہیں بتایا تھا۔ ابن عباس نے جب جناب عمر سے پوچھا، خلیفہ ثانی کا دور تھا، اور کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ ابن عباس، اگر کوئی قرآن کی ایسی بات ہے جو مجھے پتا ہے مجھ سے پوچھو، ڈر کیوں رہے گا؟ کیونکہ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، جلدی غصے میں آ جاتے تھے، لیکن غصے کی وجہ سے ابن عباس کو لگتا تھا کوئی ایسا سوال کرو جس میں غصے میں آ جائے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا سورہ احزاب کی وہ آیتیں نبی کی کن بیویوں کے بارے میں؟ یہ جتنے بھی باتیں کر رہا ہوں یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں، مسلم میں، بخاری میں، مسند میں موجود ہیں۔ تو جناب عمر کہتے ہیں یہ دو نبی کے ازواج کے بارے میں، ایک کا نام حفصہ ہے، دوسری کا نام جناب بیوی عائشہ ہے۔ راز کیا تھا؟ جس راز کو انہوں نے فاش کیا تھا، جو بتانا نہیں تھا انہوں نے بتایا تھا۔ اچھا، یہ تمام اہل سنت بتاتے ہیں کہ راز کیا تھا، لیکن فرق یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیوی کو بشارت دی تھی۔ اس کو پازیٹیو وے میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بشارت نہیں تھی، اللہ کی دھمکی تھی، یعنی ایک ایسی چیز جو خدا نے اپنی بیوی کو بتایا اور بیوی نے بغیر اجازت کے اپنے والد کو بتا دیا۔ اور اللہ کا لہجہ سورہ تحریم پڑھیے، بہت سخت لہجہ ہے اللہ بتایا جاتا ہے، اور اس لہجے میں خدا نے آج تک کسی سے بات نہیں کی۔ منافقین کی وہاں پہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، دو نشانیاں منافقین، ایک وہ منافقین جو مدینے میں تھے نبی کے ساتھ، لیکن دوسری آیت میں فرمایا وہ منافقین من الاعراب، اعراب سے مراد عرب نہیں ہے، یعنی وہ بادیہ نشین عرب، جو وہ مستضعف جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں تھا لیکن مسلمان ہو گئے تھے۔ فرمایا یہ دو ایسے گروہ ہیں، ایک مدینے میں بیٹھے ہوئے منافق جو تمہاری صفوں کے اندر ہیں، دوسرے وہ منافق جو عرب ہے، بادیہ نشین ہیں، جو صحراؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس تمیز نہیں، جن کے پاس عقل نہیں، جنہوں نے شعور سے، فکر سے اسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا دو گروہ ایسے ہیں جن سے اسلام کو نقصان ہوا۔ اور جب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا تھا، مدینے کے لوگ اتنے نہیں تھے، یہ عرب کے بادیہ نشین بدو تھے جن کو لایا گیا تھا، اور لوگوں کا ایک ہجوم بنا، اور اس ہجوم میں سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور حملہ اتنی تیزی سے کیا گیا کہ ایون مدینے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کے لیے مسلمان کو صحیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب صحیفے میں ہوا کیا؟
اس کتاب کو پڑھیے اور اپنے شیعہ بچوں کو ہسٹری کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں واقعی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ 11ویں امام کا زمانہ ہے، ایک مولا کے صحابی ہیں سعد بن عبداللہ اشعری، یہ قم کے اندر بیٹھ کر کسی مکتب خلفاء کے شخص سے مناظرہ کر رہا تھا، اور اس شخص نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ جن کو آپ منافق بول رہے ہو مکتب امامت میں، مکتب تشیع میں، رسول خدا کے جانے کے بعد بعض ایسے لوگ تھے جن کے اندر نفاق تھا، جنہوں نے اسلام کو دین کو تباہ کیا اور جن کو ہم بہت بڑی ہستیاں مانتے ہیں، کہ میں آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا دلیل ہے، کہ نفاق کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، تو میرے پاس 2 دلیل ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس نے ڈر اور خوف یا تلوار کے خوف کی وجہ سے اسلام لایا۔ اس نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں، کہ مومن کون ہے؟ کہ مومن وہ ہے جس نے بغیر خوف کے دین اسلام میں قدم رکھا۔ کہ آپ شیعہ جن کو منافق سمجھتے ہو، انہوں نے تلوار کے خوف میں اسلام نہیں لایا، مکے میں تھے، مکے میں رسول کے پاس تلوار کا پاور نہیں تھا، مکے میں رسول کے پاس طاقت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، آپ مدینے میں کہہ سکتے ہو، لیکن یہ جن لوگوں پر آپ لوگ الزام لگا رہے ہو، ان لوگوں نے مکے میں ایمان لایا تھا، اور اس وقت ایمان لایا تھا جب نبی کے پاس پاور نہیں تھا، نبی کے پاس تلوار نہیں تھی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، انہوں نے دل سے ایمان لایا تھا۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ان کا ایمان دل سے نہیں تھا۔ سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں واقعاً خاموش ہوں، کیونکہ تیسری کوئی حالت بچتی نہیں تھی، 2 ہی کنڈیشن ہے، یا دل سے ایمان لایا یا تلوار سے ایمان لایا، اور واقعاً ان لوگوں نے تلوار سے ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو سفیان کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ تلوار کے زور پہ ایمان لایا، لیکن ان لوگوں کے لیے نام نہیں لے رہا میں اس ممبر سے، آپ نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ وہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے جنہوں نے رسول پر ایمان لایا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے پتا تھا کوئی جواب ہے لیکن مجھے نہیں آتا، کوئی ایسا جواب ہوگا لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ کہ میں وہاں سے گیا، ایک اور مولا کے صحابی تھے ان کے پاس، سعد بن عبداللہ، میں مولا کے صحابی احمد بن اسحاق کے پاس گیا، یہ نائب خاص تھے امام حسن عسکری کے۔ میں نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو منافق مان رہے ہو، انہوں نے تو بغیر تلوار کے خوف ڈر کے اسلام لایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قلباً اسلام کو تسلیم کیا تھا، اور آپ تمام کا شیعہ غلط ہو۔ اس نے کہا بہت اچھا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں کل یا پرسوں نکل رہا ہوں، قوم کے شیعوں کا میں نے خمس جمع کیا ہے اور میں خدمت امام حسن عسکری میں جا رہا ہوں۔ اور اچھا، امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تم اپنا سوال بھی پوچھ لینا۔ کہتا ہے کہ سامان سفر باندھا اور ہم سامرہ پہنچے، قم سے سامرہ، اور جیسے پہنچے مولا کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے مولا کے گھر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ امام کی گود میں ایک 5 سال کا بچہ ہے۔ چہرہ مہتاب کی طرح روشن ہے۔ امام کے ہاتھ میں ایک گول چیز ہے سونے کی بنی ہوئی، مولا اس چیز کو زمین پہ چھوڑتے ہیں، یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کو لیتا ہے، پھر باپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہ جب ہم پہنچے اس بچے نے ہمیں دیکھا نہیں، ذرا برابر بھی ہم دونوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اور دیکھا یہ اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اپنے والد کی گاڑی سے کھیل رہا ہے۔ کہ ہم امام کی خدمت میں آئے، خدمت میں آ کر شیعوں کا خمس آ کر میں نے امام حسن عسکری کی خدمت میں رکھا۔ میں نے کہا مولا ہم قم سے آئے ہیں اور میں آپ کا نائب خاص ہوں، اور یہ قم کے مومنوں کا خمس آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ امام نے اس بچے کو کہا، ہم جانتے نہیں تھے یہ کون ہے جو گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور امام وقت کی داڑھی سے کھیل بھی رہا ہے، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، نورانی چہرہ۔ امام نے اس بچے سے کہا کہ میرے لال میرے شیعوں کا خمس لے لے۔ تو ایک مرتبہ اس بچے نے امام حسن عسکری کو دیکھا اور کہا بابا میرا ہاتھ پاک ہے، میں کس طرح ایسا مال لوں جو حرام کی کمائی سے آیا ہوا ہے، میں کیسے اپنے پاک ہاتھ کو حرام مال میں ٹچ کروں؟
کا اتنا کہنا تھا، اور امام نے احمد ابن اسحاق کو دیکھا، اس بچے نے، چھوٹے بچے نے، احمد ابن اسحاق، اس تھیلی میں فلاں شیعہ نے فلاں شیعہ نے فلاں شیعہ نے فلاں شیعہ نے تجھے خمس دیا ہے، میں یہ خمس ریسیو نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی کمائی حرام کی ہے، اور حرام کمائی کا خمس بھی حرام ہوتا ہے۔ اس زمانے کے شیعہ کو کہتے ہیں، کل کی مجلس میں نے شاید اشارہ کیا نا، جب وہ خاتون رسول کے پاس آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کھانا میں آپ کے لیے، میرے فرمایا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اپنی محنت سے کماتی ہوں، بازاروں میں جاتی ہوں، دست فروشی کرتی ہوں، چیزیں جا کے مارکیٹ میں بیچتی ہوں، کہ تم محنت سے گئی ہے، حلال ہے، لیکن یہ بتا جب تم چیزوں کو بیچ رہی تھی اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، کیا تم نے اپنے کاروبار کو بند کیا اور مسجد میں گئی کہ نہیں گئی؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، میں نے اپنے کام کو جاری رکھا تھا، میں نے بعد میں جا کے نماز پڑھی۔ فرمایا ہاں یہ حلال ہے پر طیب نہیں ہے۔ کئی مہینے کہتے ہیں مولانا پوری زندگی میں بچوں کو حلال کھلایا، لیکن بچہ ایسا کیوں بنا؟ بھائی حلال کھلایا لیکن تم نے طیب نہیں کھلایا۔ یعنی اگر دو عقل ہے، اس میں میرا پورا اشرا ہے، عقل اکنومیکلی عقل، کمانے والی عقل، دوسری عقل ہے بچانے والی عقل۔ کس چیز کو؟ آخرت کو بچانے۔ مومن وہ ہے جس کے پاس عقل معاش بھی ہو، یعنی کمانے والی عقل بھی ہو، اور اس کے پاس عقل معاد بھی ہو، قیامت کو بچانے والی عقل بھی ہو۔ اچھے بزنس مین بنو، اچھے تاجر بنو، بہترین جاب پہ چلے جاؤ، بہترین گھر لو، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ کمانے والی عقل شیعہ کے پاس ہونی چاہیے۔ شیعہ وہ نہیں صرف گھر میں بیٹھا ہے اور مسلط نہیں، دونوں عقل اس کے پاس ہونی چاہیے۔ بہترین رزق کی تلاش میں بھی جاؤ، لیکن جب تلاش میں نکلو تو بچانے والی عقل کو بھی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کمپلیٹ کمانے کے پیچھے چلا جائے اور اللہ کی مسجد کو بھول جائے۔ یہ ڈیوریشن آف ٹائم۔ اب حلال طیباً طاہرہ، تیسری منزل کون سی ہے؟ وہ اگلی منزل ہے، یعنی رزق حلال بھی ہو، اور جب رزق کما رہے ہو اللہ کے احکام کی اطاعت بھی کرو، بیچ میں مسجد بھی جاؤ، کسی بندے کی مدد بھی کرو، اب یہ ہو گیا طیب۔ تیسری منزل ہے طاہرہ۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ رزق تب تک طاہر نہیں بنتا جب تک چادر تطہیر کے ساتھ منسلک نہیں ہو۔ کتنے بھی سجدے کرنے والے خوارج ہوں، رزق طاہر طیب، رزق حلال طیب ہو سکتا ہے، لیکن اگر علی سے منسلک نہیں ہے ان کا رزق طاہر نہیں ہے۔ اگر تیرے دل میں ولایت علی نہیں ہے، رزق طاہر نہیں ہے۔ مطلب اس وجود کی ایکٹیویٹی الگ ٹاپک ہے، بات چھڑیے تو بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ صبح 7 بجے اپنی جاب پہ جاتے ہو، جتنی دیر سے مجلس سنو گے تو جاب پہ تو جانا 7 بجے مشکل ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی 7 بجے جاب پہ جائے، اب اس سے آفس اور اس کے درمیان فار ایگزامپل 2 آورس کا فاصلہ ہے، اب یہ کس رزق کی تلاش میں جا رہا ہے؟ رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے، ایک حلال رزق محنت تشکیل کر رہا ہے اور بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے۔ لیکن اس بٹوین دا 2 آورس، اس 2 گھنٹے کے بیچ میں جب یہ جا رہا ہے، اگر گاڑی میں گانا سن رہا ہے، اگر کسی نامحرم سے باتیں کر رہا ہے، اگر روڈ پہ کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، کسی خاتون کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اب رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے، لیکن یہ طاہر نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے، یہ خود نجس ہے، اس کی آنکھیں نجس ہیں، اس کے ہاتھ نجس ہو چکے ہیں۔ تو جب تک خود کو پاک نہیں کرو گے اس رزق میں 3 کوالٹیاں نہیں آئیں گی، حلال بھی ہو، طیب، اور جب یہ تینوں کوالٹی آ گئی تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پھر ایسی گودوں سے عباس جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس ماں کو خمینی جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کا دودھ سوکھ گیا، خمین نے بہت ڈھونڈا ایسی دائی مل جائے کہ بچے کو دودھ پلائے، جب ایک خاتون ملی تو انہوں نے اس کو شرط رکھی کہ جب بھی میرے بچے کو دودھ پلاؤ گی تو وضو کی حالت میں دودھ پلاؤ گی، ایک دن بھی تیرا ایسا نہ ہو کہ بچوں کو دودھ پلاؤ۔ یہ اثرات ہوتے ہیں آپ کے بچوں پر۔ خواتین کیوں اپنی اولاد کو ضائع کرتی ہیں؟ اگر وجود پاک ہوگا، پاک رزق پاک و طاہر کما کے لائے گا، ماں بھی اپنا کردار ایسا بنائے گی، پھر آپ دیکھیے آپ کے بچے شہید صفت جعفر جیسے بچے بنیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو امام نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ ان پیسوں کو نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ حرام کی کمائی سے انہوں نے خمس نکالنا ہے، تو میں صرف خمس نکالنا نہیں، وہ ایک آخری منزل ہے،
پہلے حلال کماؤ پھر حلال روزی سے خمس نکالو. وہ پھر امام زمانہ ریسیو کرتے ہیں. کہ یہ امام نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہتا ہے کہ اس کے بعد سعد جس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ایک مرتبہ 5 سال کے بچے نے مجھے دیکھا کہ سعد بن عبداللہ اشعری جب تم اس سے مناظرہ کر رہے تھے کیوں اسے جواب نہیں دے پائے؟ کہ فوراً متوجہ بچے کو کیسے پتا؟ کہا تیسری صورت بھی ہے جو تمہارے ذہن میں نہیں تھی. میں نے کہا کون سی صورت ہے؟ کہ پہلی صورت یہ ہے کہ دل سے ایمان آئے مومن. دوسری صورت یہ ہے کہ تلوار کے خوف اور ڈر سے ایمان لائے منافق. لیکن تم نے صحیح کہا کہ انہوں نے تلوار کے خوف سے ایمان نہیں لایا تھا لیکن قلباً بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو مولا وہ کون سی صورت تھی؟ امام نے ان دونوں کے نام لیے. کہا کہ نجران کے یہودیوں اور مسیحیوں نے ان کو بتایا تھا کہ فاران کے پہاڑوں سے ایک شخص قیام کرے گا جو پورے عرب پر اپنی حکومت کو نافذ کرے گا. تو ان کا جو ایمان تھا وہ ایمان طمع اور حرص والا ایمان تھا. جب یہ نبی بنے گا اور دنیا سے جائے گا تو پہلے سے انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا. بڑی گہری ان کی نگاہیں تھیں. پورا خمسہ میرا سنیے. کا خلیفہ ثانی جناب عمر کے وزیر اور مشیر دیکھے آئے. 4 ایسی شخصیات ہیں جو رسول کے زمانے میں یہودی تھے. ابو ہریرہ یہودی تھا. کعب الاحبار یہودی تھا. ممبر رسول سے حدیث نبی کو نقل کرنے پر پابندی ہے. میں نے کہا شیعوں پر پابندی نہیں، سب سے پہلی پابندی امت نے اپنے رسول پہ لگائی تھی کہ اگر کوئی نبی کا فرمان پڑے گا تو فائر کر جاتی تھی. 100 سالوں کا قال رسول اللہ پر پابندی تھی. لیکن جمعے کے خطبوں کے بعد اور جمعے کے خطبوں سے پہلے جناب کعب الاحبار کو اجازت تھی. وہ ممبر رسول پہ آتا تھا اور بنی اسرائیل کے قصے سناتا تھا جس کی وجہ سے اسرائیلیات کے بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو مسلمانوں کو پیدا ہوا. اور یہی کعب الاحبار ہے جو حضرت عمر کو فلسطین لے کر گیا، فلسطین کو فتح کروایا قسطنطینیہ تک. اور جب ایرانی ساسانی وہاں پر آئے فلسطین میں یہودیوں کی انٹری پر پابندی تھی. اور آج مسلمان فخر سے کہتے ہیں جناب عمر کا سب سے بڑا کام انہوں نے یہودیوں کو سب سے پہلے فلسطین میں اور ان کے عبادت خانوں میں آنے کی اجازت جناب عمر نے دی تھی. مشورے کون دیتا تھا؟ کعب الاحبار. اور جب یہ مدینے سے جا رہا تھا فلسطین تو ابن عباس نے جناب ابوبکر عمر نے کہا کہ مسلمان ہو جائے. کیوں نہیں مسلمان ہو جاتا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہو گئے؟ کیونکہ سورہ جمعہ میں اللہ نے ہمیں گالی دی ہے کہ اولئک کالحمار، گدھے جیسے. خدا تمہارا خدا ہمیں گدھا کہہ رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے مسلمان. اور 4-5 مہینوں کے بعد واپس آتا ہے کہتا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیا گیا تھا وہاں کرنے میں؟ کیا سوچ کے واپس آیا تھا؟ حضرت عمر کو وہاں لے کر جاتا ہے، یہودیوں کی پابندی ہٹواتا ہے. تو میں نے کسی میرے سنت کے عالم کو کہا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے جناب عمر کے مرنے سے 3 دن پہلے کعب الاحبار حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ 3 دن کے بعد مر جاتے ہیں. میں نے کیسے کیسے پتا وہ مر جائیں گے؟ میں نے کہا یقیناً پلان بھی اسی نے بنایا ہوگا. جناب عمر ان پہ بہت ایمان رکھتے تھے. ان کو کہتے تھے یہ پیشگو ہیں، یعنی یہ جو بتاتے ہیں وہ ہوتا ہے. کہ پہلے سے کچھ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ مدینے میں یا مکے میں جبل فاران سے شخص آئے گا. امام زمانہ نے کہا اس طمع اور حرص کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ صدیوں تک ہم سقیفہ پڑھتے رہے، صدیوں تک ہم کربلا آپ کو سناتے رہے. وجہ کیا ہے کربلا کا سنانے کی؟ وجہ کیا ہے سیدہ کی شہادت کا سنانا؟ ہر سال آپ آتے سین شہادت سنتے ہو چلے جاتے ہو، ہر سال آتے ہو سین خیبر سین خندق. وجہ کیا ہے؟ اور یہی کام خدا قرآن میں کر رہا ہے. وہی سورہ بقرہ، وہی سورہ یوسف، وہی سورہ بنی اسرائیل، وہی سورہ آل عمران، وہی سورہ مریم. اتنے قصے خدا بار بار تمہیں کیوں سنا رہا ہے؟ تبھی معصوم نے فرمایا نہ قرآن قصوں کی کتاب ہے
لآیات لأولی الالباب، تاریخ پڑھ اور تاریخ سے سیکھ، جو صفات ان کے اندر تھی کہیں تیرے اندر نہ آ جائیں۔ وہ بھی تیری طرح مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، لیکن ایسا کیا ہوا تاریخ اسلام میں کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہے وہی زبیر جنگ جمل میں کھڑا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ جو صحابی نبی کے ساتھ ایک مسلح پر ایک صف میں کھڑے ہیں لیکن وہی ایک دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ وہی ابو ذر جس کی نبی فرمائے کہ ابو ذر کی گواہی اتنی بڑی ہے، میں نے کہا زمین میں ابو ذر سے سچا شخص نہیں دیکھا۔ اسی ابو ذر کو مدینے سے نکالا جاتا ہے، اسی عمار کو مارا جاتا ہے، اسی علی کو مسجد میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسی نبی کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی سموں کے نیچے اس کے جسم کو پامال کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسی لیے کہ پڑھو، آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے، شیطان کی خوف سے پیدا ہوئے انسان نہیں تھے، تمہاری طرح میری طرح انسان تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ بدل گئے؟ کل میرے پاس شمر اس لیے شمر بنا کیونکہ حسین کے مقابلے میں آج کے شمر زیادہ تمہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے۔ اگر آج کے شمر کے مقابلے میں حسین ہو تو وہ شمر بھی تجھے بڑا نظر آتا ہے۔ ٹرمپ کیوں بدنام ہوا؟ کہ اس نے قاسم سلیمانی کو مارا تھا۔ امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ اتنا شقی نہیں آتا، حالانکہ سب شقی تھے، لیکن جب تم کسی عظیم انسان کو مارتے ہو تبھی تمہاری اسفل السافلین کا درجہ معلوم ہوتا ہے تو کتنا بدکار بدتر ہے۔ فرمایا اس دل سے ڈرو، خوش نصیب ہو کہ تمہارے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے۔ یہاں تم ایک مولانا کے مقابلے میں آ جاتے ہو، ایک مولوی کو گالی دے دیتے ہو۔ آج کا ناداں کسی مجتہد کو گالی دیتا ہے، اپنی جہالت میں کسی سید کو برا بلا کہتا ہے، ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہی جہالت اگر تیرے وجود میں رہی تو اگر اس زمانے میں ہوتا تو اپنے امام کو بھی گالی دیتا، کیونکہ تو جاہل ہے۔ یہ جہالت اس سے کروا رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لوگ یہ سمجھنا چھوٹا گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی نگاہ میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا ایک مسکراہٹ کسی نامحرم کو بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے۔ سب کہیں گے مولانا زنا بڑا گناہ ہے، لیکن قطامہ کی ایک مسکراہٹ نے ابن ملجم بڑی کا قاتل بنا دیا۔ کبھی کبھی میرا چھوٹا سا عمل اس کی انتہا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جو پہلا گنہگار تھا اہل بیت وہ کون تھا؟ سقیفے کے بپا ہونے میں کن کی غلطیاں تھیں، کس وجہ سے تھیں؟ اس کے پیچھے انسان کی اپنی صفات چھپی ہوئی ہیں۔ انہی صفات سے اہل بیت میں پاک کرنے آئے ہیں، ورنہ اگر یہ وجود پاک ہو جائے تمہاری ایکٹیویٹیز پاک ہو جائیں گی۔ سقیفہ مکے والوں کی جگہ کا نام نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے ہمارے دوسرے مسلمانوں کے جوانوں پر۔ ہم تو اپنے ممبر سے لوگوں کو نالج دیتے ہیں، تاریخ ہسٹری بتاتے ہیں۔ آپ کسی مسجد میں کسی جگہ سے آپ کسی بیچارے اہل سنت کے جوان کو پکڑیے اور پوچھیے سقیفہ کیا ہے، علم کے دشمن ہیں، ان کو پتا کہ ہم نے اس کو نالج دی۔ اور یہ ایک محمد علی انجینئر اور مرزا نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ یوٹیوب کا چینل کھول رکھا ہے، ملین فالوور کیوں ہے؟ اس کا مطلب عوام علم کی طالب ہے۔ مفتی نہیں چاہتا مجھے پتا چلے، مولوی نہیں چاہتا، کیوں؟ کہ اس کا اپنا دربار، اس کی اپنی بازار خراب ہو جائے گی۔ یہ شیعوں میں جو آپ جھگڑے دیکھ رہے ہو، ذاکر اور مولوی کا جھگڑا، ذاکروں کا ٹولہ، علماء کا ٹولہ، صاحب امامہ کا ٹولہ، جناح کبوں کا ٹولہ، یہ کیوں بنتے ہیں ٹولے؟ ان کو پتہ مولوی آ گیا تو ہمارا بازار ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہم نے اتنے صدیوں سے اپنا مجمع بنایا ہوا، ہمیں بلاتے ہیں، پورا کمرشلزم ہے نا، پورا بزنس ہے، پھر مولوی چھا جائیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے احساس خطر کرتے ہیں، خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جو ہوشیار ذاکر تھے انہوں نے تھوڑا بہت مولویوں کا رنگ اپنا لیا کہ چلو یہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے، دونوں جگہوں میں فریدات چلتی رہے گی۔ اصل جو جنگ ہے وہ مال و دولت، حسین سے کسی کو پیار نہیں ہے۔ مجھے حسین بھی اسی لیے اچھا لگتا ہے کہ حسین کے نام پہ کچھ ملتا ہے۔ کمرشلزم، جب مٹیریلزم انسان کے وجود میں آ جائے، یہی جنگ تھی، یہی تاریخ سے جنگیں چلتی آ رہی ہیں۔ فرعون کی کیا دشمنی ہے موسیٰ سے، نمرود کی کیا دشمنی ہے ابراہیم سے،
ان لوگوں کی کیا دشمنی علی سے، امیر شام کی کیا دشمنی علی کے طالب سے؟ تخت، حکومت، پیسہ، شہرت، مال، یہی وہ چیزیں ہیں جس نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سقیفہ ایک ایسی جگہ ہے جو مقام پر بیٹھک تھی، سقیفہ ایک بیٹھک ہے جس کو کہتے ہیں صاحبان، ایک ایسی بیٹھک تھی مہاجرین کی نہیں، انصار کی۔ مکے والے تھے مہاجرین، مدینے والے تھے انصار، یہ ان کی بیٹھک تھی۔ اس طرح یہاں کے انجمن، وہاں کے انجمن، وہاں کے انجمن، کراچی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بیٹھکیں ہوتی ہیں۔ اب نیکسٹ لیڈر کون ہوگا، نیکسٹ رہبر کون ہوگا، انہوں نے بیٹھک لگائی، رسول خدا بیمار ہے، رسول کا انتقال ہو گیا، روز بٹھاتے ہیں۔ ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے اوپر قریش میں سے کوئی جس بیٹھک میں دو لوگ تھے، امید بن عزید جو رہبر تھے، دو قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ اوس کے جو رہبر تھے وہ امید بن عزید، خزرج کے جو رہبر تھے وہ سعد بن عبادہ۔ جیسے جناب عمر، جناب ابو بکر و جناب ابو عبیدہ جراح، تین رسول کے صحابی، ان کو پتا چلا کہ انہوں نے سقیفے میں بیٹھک لگائی اور اگر ہم نے دیر کی تو یہ کسی کو خلیفہ بنا دیں گے، بقول ان کے امت میں فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے۔ یعنی رسول کا انتقال ہوا، علی دفن و کفن میں مشغول ہے، امت میں یہ جھگڑا ہے کہ رسول چلے گئے، اب کون ہمارے اوپر حاکم ہو جائے گا؟ وہ عرب کا معاشرہ جو قبیلوں میں، جو عشیروں میں بٹا ہوا تھا، مختلف قبیلوں میں، یعنی آپ کو یہ نہیں پتا، ایک اونٹ پر 70 سال یہ لوگ لڑتے تھے، کتنے جاتے تھے۔ اب دو قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، جناب عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا سقیفے کی طرف، كنت أزبر في نفسي، میں اپنے اندر سوچ رہا تھا کہ جب سقیفے میں جاؤں گا، یہ لوگ ایک رہبر بنا رہے ہیں، تو میں ایک نقشہ بنا رہا تھا کہ وہاں جا کے قریش میں سے کسی کو خلیفہ بنا، سوچ ہی رہا تھا۔ لیکن جب وہاں پہنچا تو جناب ابو بکر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ یہ پھر وہی بات کہ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے کہ یہاں پہ غصہ ہمارا کارآمد نہیں ہوگا۔ اور وہ جیسے انصار میں داخل ہوئے، جناب ابو بکر نے انصار کی تعریفیں کرنا شروع کہ تم انصار ہو جنہوں نے رسول کو پناہ دی، سورہ بقرہ تمہاری فضیلت میں اتری، قصیدے پڑھنا شروع کیے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں جو تعریف کرے اس سے ڈرو، تیرے نفس کا سب سے پہلا دشمن ہے جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اتنی تعریفیں کہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے آئے ہیں، یہ تو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ خلیفے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، لیکن تم لوگ یہ جانتے ہو اب یہاں دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی۔ جناب ابو بکر یہ جملہ جاری کرتے فرماتے ہیں اعراب میں آج تک قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا، یہ نہیں کہا اسلام میں، یہ نہیں کہا قرآن میں، عرب میں اگر کوئی خلیفہ بنا ہے تو قریش سے بنا ہے، تو لہٰذا خلیفہ قریش سے بنے گا۔ یہاں پہ انصار نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر خلافت کر دو، کہ منا امیر و منکم امیر، مدینے کا ایک خلیفہ ہوگا، مکے کا ایک خلیفہ ہوگا۔ یہاں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام